السلام علیکم عزیز طلبہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ کے تعارفی پروگرام کے ساتھ آپ کی میزبان رابعہ خاتون حاضر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بی ایڈ سے متعلق ان تمام مشکلات کے بارے میں بات کریں گے جو ایک طالب علم کو داخلہ سے لے کر ڈگری کے حصول تک فیس کرنا پڑتی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں 4 اہم فیکلٹیز ہیں۔ ان میں اسلامک اسٹڈیز، سوشل سائنسز، بیسک سائنسز اور ایجوکیشن شامل ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن فیکلٹی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن ہماری یونیورسٹی کی سب سے بڑی فیکلٹی ہے۔ اس فیکلٹی میں 7 شعبے ہیں: ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ، سائنس ایجوکیشن، اسپیشل ایجوکیشن، ایڈلٹ اینڈ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن، ڈسٹنس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن، ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن۔ تو شعبہ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن کے ذمے یہ بی ایڈ کا پروگرام ہے۔ جہاں تک بی ایڈ کا تعلق ہے پروگرام کا، یہ شعبہ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ لرننگ بھی پرووائڈ کر رہا ہے اور ارننگ بھی پرووائڈ کر رہا ہے۔ ارننگ ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو اس وقت آن دی جاب ہیں، وہ جاب کے ساتھ ساتھ یہ پڑھ بھی رہے ہیں اور یہ ان کو بڑی اچھی سہولت ہے۔ اسی طرح وہ خواتین، وہ بچیاں جن کو اجازت نہیں گھروں سے باہر جانے کی، یا وہ کسی مجبوری کے تحت وہ باہر نہیں آ کے فارمل سسٹم میں پڑھ سکتی، ان کے لیے یہ ایک بڑی سہولت ہے کہ وہ گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس وقت بی ایڈ کا جو پروگرام ہے اتنا پریسٹیجیس ہے کہ 62,000 جو ہے انرولمنٹ ہے، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں ابھی بھی پریشرائز کر رہے ہیں کہ اس کا کرائیٹیریا کچھ کم کریں تاکہ ہم لوگوں کو بھی داخلہ ملے۔ تو وہ سہولت بھی ہم نے کچھ علاقوں کو دی ہے، مثلا ٹرائبل ایریاز ہیں یا ایسے فار فلنگ ایریا ہیں جو کہ بیکورڈ ہیں، ان کو ہم نے یہ سہولت دی ہے کہ وہ 3rd ڈویژن کے ساتھ بھی اس میں انرول ہو سکتے ہیں۔ اور یہ پروگرام ہمارا 6 کریڈٹ کا پروگرام ہے، جس کی کامیابی کے بعد آپ کو ڈگری مل جاتی ہے اور آپ ایک پروفیشنل ٹیچر کہلاتے ہیں۔ بی ایڈ پروگرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے تعلیم اساتذہ کے پروگرام میں نہایت اہم ہے۔ اس پروگرام کے اجراء کا مقصد ملک میں ثانوی سطح پر پڑھانے والے اساتذہ کو تربیت کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں داخلہ لینے والوں کی تعداد یونیورسٹی کے دیگر پروگرام کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کے پروگرام میں ان مسائل کو ڈسکس کریں گے جو بی ایڈ کی سطح کے طلبہ کو فیس کرنا پڑتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسائل ہوتے نہیں، مگر لا علمی کی وجہ سے طلبہ ان کو صحیح حل نہیں کر پاتے اور اپنا بہت سا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم شعبہ ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن کے چیئرمین ڈاکٹر تنویر الزماں سے ان مسائل کے بارے میں باری باری گفتگو کریں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ پروگرام میں داخلہ کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ بی ایڈ میں داخلہ کے لیے بنیادی قابلیت بی اے یا بی ایس سی ہے۔ داخلے کے لیے عمر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن داخلے کے لیے سیمسٹر میں جب ہم آفر کرتے ہیں کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے، یعنی 2 سیمسٹر کے بعد ایک مرتبہ داخلہ ہوتا ہے، یعنی سال میں 1 مرتبہ۔ داخلہ فارم یونیورسٹی کے علاقائی دفاتر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے شعبہ داخلہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ فارم قیمتاً دیے جاتے ہیں۔ قیمتاً فارم حاصل کرنے کے بعد طلبہ کو چاہیے کہ فارم کے ساتھ جو پراسپیکٹس ہوتا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق فارم کو فل کریں۔ فارم کو صاف ستھرا فل کریں اور جو معلومات حاصل کرنے کے لیے ہم نے کالم چھوڑے ہیں انہی کے مطابق حل کریں۔ اس کے بعد اس فارم کو شعبہ داخلہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی H8 کو ارسال کر دیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایڈ پروگرام میں کل کتنے سیمیسٹرز ہیں اور ہر سیمیسٹر میں کل کتنے کریڈٹس ہیں؟ بی ایڈ میں کل
3 सेमेस्टर हैं और ये 3 सेमेस्टर का प्रोग्राम 6 क्रेडिट्स पर मुश्तमिल है। 6 क्रेडिट के कोर्स हम ऑफ़र करते हैं, यानी हर सेमेस्टर में 2-2 क्रेडिट के कोर्सेज होते हैं। इसमें कोर्सों की तकसीम कुछ इस तरह से है कि कुछ तो लाजमी कोर्सेज हैं और कुछ इख्तियारी कोर्सेज हैं। 6 लाजमी कोर्सेज हैं जो निस्फ क्रेडिट के हैं, जबकि इख्तियारी मज़ामीन में से फुल क्रेडिट के यानी मुकम्मल क्रेडिट के 2 मज़ामीन मुंतखब करने होते हैं तलबा को अपनी चॉइस के मुताबिक। फिर एक वर्कशॉप जो तीसरे सेमेस्टर में ऑफ़र की जाती है, ये कंपलसरी कंपोनेंट है, तलबा को ये ज़रूरी करना होता है। यूँ ये 6 क्रेडिट मुकम्मल होते हैं इस बीएड की स्कीम में। बीएड के तमाम मज़ामीन की तफसील प्रॉस्पेक्टस में मौजूद है। डॉक्टर साहब, अब आप हमें अमली वर्कशॉप के उसूल व ज़वाबित के बारे में कुछ बताइए। वर्कशॉप बीएड का एक इंतहाई अहम कंपोनेंट है। चूँकि ये प्रोग्राम तरबियत असतिज़ा से मुतालिक है, लिहाजा तदरीस की अमली तकनीकों को इस वर्कशॉप के कंपोनेंट में बयान किया जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। वर्कशॉप अटेंड करना तमाम तलबा के लिए ज़रूरी है। इस वर्कशॉप का इनेकाद इख्तियारी मज़ामीन के इख्तिताम पर किया जाता है। वर्कशॉप के 4 अहम अज्जा हैं, जिसमें पहला जुज़ तदरीसी मश्क का है, दूसरा वर्कशॉप में तदरीसी सबक का है और तीसरा फ़ाइनल लेसन नंबर 1 और फिर फ़ाइनल लेसन नंबर 2। अब ये फ़ाइनल लेसन नंबर 1 और फ़ाइनल लेसन नंबर 2 इस तरह से हैं कि चूँकि इख्तियारी मज़ामीन में से 2 मज़ामीन को मुंतखब करना होता है तलबा ने, तो फ़ाइनल लेसन पहले एक मज़मून में से और फिर वो जो दूसरा मज़मून लिया है उसमें से तलबा को बनाना होता है और प्रेजेंट करना होता है। वर्कशॉप में मजमूई तौर पर 40% नंबर लेना ज़रूरी है। हर कंपोनेंट के अपने अपने नंबर हैं। मसलन पहला कंपोनेंट जो वर्कशॉप का है तदरीसी मश्क का, उसके 25 नंबर हैं। 10 नंबर जो तलबा लेते हैं वो कामयाब करार दिए जाते हैं और 10 नंबर से कम जो लेंगे वो फेल तस्वुर होंगे। इसी तरह से फ़ाइनल लेसन में 25 नंबर, फ़ाइनल लेसन नंबर 2 में भी 25 नंबर और वो जो अमली वर्कशॉप के सेशन भी 25 नंबर के हैं। अब अगर कोई तालिब इल्म किसी एक कंपोनेंट में फ़ेल हो जाता है तो उसको दोबारा वर्कशॉप करनी होगी, लेकिन वो उसी कंपोनेंट में अपीयर होगा, उसी कंपोनेंट को दोबारा उसने करके पास करना होगा। लेकिन अगर मजमूई तौर पर 40% से कम नंबर आते हैं वर्कशॉप में तो फिर पूरी वर्कशॉप को दोबारा करना होगा, जो अगले सेशन में यानी अगले सेमेस्टर में ऑफ़र की जाएगी। डॉक्टर साहब, अब आप हमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तरीक़े तदरीस के बारे में कुछ बताइए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का तरीक़ा तदरीस फासलाती है। इस फासलाती निज़ाम तालीम में हम मवाद को यूनिटों की शक्ल में तलबा के घरों तक बाय पोस्ट भेज देते हैं। इस मवाद में बहुत ही एक्सप्लेनेटरी किस्म की चीज़ें शामिल होती हैं जो तलबा ख़ुद पढ़कर समझ सकते हैं। इसमें 2 किस्म का मवाद होता है, एक फुल क्रेडिट कोर्स और दूसरा हाफ क्रेडिट कोर्स। फुल क्रेडिट कोर्स में 18 यूनिट या 18 चैप्टर होते हैं, जबकि हाफ क्रेडिट कोर्स में 9 यूनिट या 9 चैप्टर होते हैं। तलबा को ये ख़ुद ही पढ़ना होता है और सपोर्ट के लिए, तलबा की समझ के लिए हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको मौक़े मुहैया करते हैं कि वो अपनी मुश्किलात के बारे में राब्ता कर सकें। मसलन हम टीवी प्रोग्राम देते हैं, रेडियो प्रोग्राम देते हैं और फिर ट्यूटोरियल सपोर्ट देते हैं, जिसमें तलबा ट्यूटर सेंटर जाते हैं, वहाँ पे ट्यूटर से मिलते हैं और अपने मसाइल उनसे डिस्कस करते हैं। यूँ ये सिलसिला आगे बढ़ता रहता है। डॉक्टर साहब, तलबा ये जानना चाहेंगे कि हर सेमेस्टर में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जितने क्रेडिट्स ऑफ़र करती है, क्या इन तमाम में दाखिला लेना लाजमी होता है या तलबा अपनी सहूलत के खातिर कमी कर सकते हैं?
طلبہ اپنی سہولت کے مطابق کریڈٹس لے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم ایک سیمسٹر میں 2 کریڈٹ دیتے ہیں تو طلبہ 2 ہی کریڈٹ لیں. نہیں، اوپن یونیورسٹی میں وہ آدھا کریڈٹ بھی لے سکتے ہیں اور اسی کے مطابق انہیں فیس جمع کرانی ہوگی. گویا اگر انہوں نے آدھا کریڈٹ کورس لیا ہے، اپنے فارم میں آدھا کریڈٹ لکھا ہے، تو پھر وہ آدھے کریڈٹ ہی کی فیس جمع کروائیں تاکہ انہیں آگے مسئلہ پیش نہ آئے. تو طلبہ کو چاہیے کہ اپنی قابلیت اور استطاعت کے مطابق اور دی گئی پروسپیکٹس میں جو ہدایات ہیں اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، تاکہ ان کے بہت سارے معاملات جو یہ کم علمی کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں وہ تھوڑا سا پروسپیکٹس کو دیکھ لینے سے بالکل حل ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ فرمائیے کہ جب کوئی طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے تو فیس سبمیشن یعنی واجبات کی ادائیگی کے بعد اسے مزید کیا کرنا پڑتا ہے؟ فیس جمع کرانے کے بعد، گویا فارم جمع کرانے کے بعد ان کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوتا ہے جب تک فارم یہاں پہنچیں اور یہاں پروسیس شروع ہو. یہاں ایک پروسیس لمبا ہوتا ہے، گویا کچھ کمپیوٹر سینٹر میں، کچھ ایگزامینیشن سینٹر میں، کچھ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ میں انفارمیشن کو ترتیب دیا جاتا ہے، فائل اپ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان کو میلنگ شروع ہوتی ہے. میلنگ گویا ایک پیکیج ہم ان کو بھیجتے ہیں جس میں ان کی مطالعہ کتب، امتحانی مشقی فارم اور مشقیں جانچنے کے لیے جو ٹیوٹر کے لیے فارم ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور ریکوائرڈ مٹیریل سارا موجود ہوتا ہے. پھر ان کو وہ پہنچنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے. لیکن اگر ایک حد تک انتظار کے بعد ان کو کتب نہیں پہنچتی، مواد نہیں پہنچتا، تو ان کو چاہیے کہ شعبہ داخلہ و میلنگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے رابطہ قائم کریں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ طلبہ کے لیے اسٹڈی سینٹر جانا کتنا ضروری اور فائدہ مند ہے؟ دیکھیں رابعہ، یونیورسٹی کی طرف سے تو اہم تدریسی مواد کتب ہی ہیں، لیکن کتب کو پڑھنے کے دوران کئی قسم کے معاملات، مسائل، مشکلات طلبہ کو درپیش ہو سکتے ہیں. ان کی ان معاملات اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے یونیورسٹی ٹیوٹوریل سپورٹ دیتی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ طلبہ کو چاہیے کہ اسٹڈی سینٹر جائیں اور وہاں پر اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کریں اور اپنے مسائل ڈسکس کریں. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیے کہ فاصلاتی نظام تعلیم میں اسائنمنٹ کی کیا اہمیت ہے، اور یہ کہ فائنل امتحان میں اس کی ویٹیج کیا ہے؟ فاصلاتی نظام تعلیم میں اسائنمنٹ کی خاصی اہمیت ہے. اس کا ویٹیج لاسٹ میں جو ایگزامینیشن ہوتا ہے اس میں 30% اس کا ویٹیج ہوتا ہے. اسائنمنٹ حل کرنی ضروری ہیں. جو اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ کو حل نہیں کرتے یا 40% سے کم نمبر لیتے ہیں اسائنمنٹ میں، وہ فیل تصور ہوتے ہیں. اور جو فیل اسٹوڈنٹ ہیں وہ ظاہر ہے کہ فائنل ایگزام میں اپیئر نہیں ہو سکتے. طلبہ کو یہ چاہیے کہ اپنی اسائنمنٹ کو جو چیک ہو گئی ہے، جانچ لی ہے ٹیوٹر نے اور پر نمبر لگائے، اس کو سنبھال کر رکھیں. اگر خدا نخواستہ کہیں پر اسائنمنٹ کے آپ کے ریکارڈ میں نمبر مس ہو جائیں تو آپ کے پاس ثبوت موجود رہے کہ یہ اسائنمنٹ تھی، یہ ٹیوٹر نے چیک کی تھی اور یہ اس کے مارکس ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ ٹیوٹر سے فاصلے پہ ہوتے ہیں، وہ ٹیوٹر کے پاس بائی ہینڈ اسائنمنٹ جمع نہیں کر پاتے. تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹیوٹر کو رجسٹر کریں اسائنمنٹ، اور رجسٹری کی جو رسید ہوتی ہے اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں بطور ثبوت کے، کہ فیوچر میں اگر کہیں ضرورت پیش آئے تو وہ اپنی رسید دکھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اسائنمنٹ حل کی اور ٹیوٹر کو بھیجی تھی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے مقررہ وقت پر اسائنمنٹ تو سبمٹ کروا دیتا ہے مگر کسی وجہ سے وہ امتحان میں شامل نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر صاحب اسے نئے سرے سے اسائنمنٹ بنانا ہوگی یا نہیں؟ بعض دفعہ اسٹوڈنٹ اسائنمنٹ جمع کرانے میں، ٹیوٹر کو جمع کرانے میں کچھ دیر کر جاتے ہیں، نتیجے میں پریشان ہوتے ہیں. ٹیوٹر ان سے اسائنمنٹ نہیں لیتے، یعنی ٹیوٹر براہ راست لیٹ اسائنمنٹ نہیں لیتا، بلکہ وہ ڈائریکٹر سے رابطہ کر کے اور پھر ان سے لیٹر لے کے پھر ٹیوٹر کو پاس جائیں تو وہ لے لیتے ہیں. اگلی بات جو آپ نے پوچھی کہ اگر وہ اسائنمنٹ میں پاس ہو جاتا ہے اور ایگزام میں اپیئر نہیں ہو پاتا تو پھر وہ کیا کرے.
اور اگلے ایگزام میں اگر وہ اپیئر ہونا چاہتا ہے تو یونیورسٹی قواعد کے مطابق وہ اگلا ایگزام جب بھی ہوگا اس کا ایک فارم ہوتا ہے، ریجنل آفس سے وہ فارم لے لیں، ایگزامینیشن میں اپیئر ہونے کا فارم، اس فارم کو بھرے، اس کی نامنل فیس ہوگی ایگزامینیشن فیس، وہ بینک میں جمع کروائے گا اور جو بھی اگلا ایگزام ہو رہا ہے اس میں اپیئر ہوگا. یعنی کہ اس کو اسائنمنٹ دوبارہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اسائنمنٹ میں پاس ہے تو پھر دوبارہ اسائنمنٹ میں اپیئر ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ فائنل ایگزام میں اگلی دفعہ. اور یہ سلسلہ 2 دفعہ تک ہے. گویا ایک دفعہ تو آپ داخل ہو گئے، آپ نے اسائنمنٹ کی، ایگزام میں اپیئر نہ ہو سکی، یہ تو ایک دفعہ ہو گیا. اس کے بعد مزید 2 چانسز ہیں کہ اگلی دفعہ پھر اگر آپ کسی وجہ سے ایگزام میں اپیئر نہ ہو سکے تو اس سے اگلی دفعہ آپ ایگزام میں اپیئر ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ 3 چانس پورے ہو گئے تو اب آپ کو دوبارہ سے پورے کورس کی فیس جمع کرانی پڑے گی اور اسائنمنٹ بھی دوبارہ سے کرنا پڑے گا. اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ ان معروضات پر غور کریں اور بار بار پروسپیکٹس کو پڑھیں، اور ساتھ ساتھ جو ہم لیٹر لکھتے ہیں بیگ میں بھی، یہ جو پیکج ہوتا ہے جس کو ہم بیگ کہتے ہیں، اسٹڈی پیکج، اس کو اندر جتنے بھی خطوط ہوتے ہیں اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اور نہ صرف غور سے پڑھیں، عمل کریں، ان خطوط کو سنبھال کے بھی رکھیں، کیونکہ جب آپ ایگزام دیتے ہیں اس کے بعد ڈگری کا حصول، سرٹیفکیٹ کا حصول ہوتا ہے، تو اس وقت یہ تمام خطوط، اصول، قواعد، ضوابط آپ کی رہنمائی کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے طلبہ کو بہت مفید معلومات فراہم کی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے طلبہ کی سہولت اور رہنمائی کی خاطر ملک بھر میں علاقائی دفاتر قائم کیے ہیں. آئیے اب ہم ڈائریکٹر ریجنل سروسز سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ یونیورسٹی طلبہ کے کن مسائل کے لیے علاقائی دفاتر کو ذمہ دار بناتی ہے، اور یہ کہ طلبہ کو اپنے مسائل کے لیے کس طرح ان دفاتر سے رجوع کرنا چاہیے. علاقائی دفاتر جو پورے ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں اور جن کی تعداد 32 ہے، جس کے ساتھ تقریباً 80 علاقائی رابطہ کار بھی کام کر رہے ہیں جو طلباء اور طالبات کو مدد فراہم کرتے ہیں. علاقائی دفتر سے فوری طور پر جو سہولیات، جو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، ان میں سب سے پہلا ٹیوٹر کا تقرر ہے. طلباء طالبات کو جو ہی مین کیمپس سے کتب موصول ہوں، اس کے چند عرصے کے بعد ٹیوٹر کی طرف سے بھی انہیں ایک خط موصول ہوگا جس میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ انہیں اس پروگرام کے لیے آپ کا ٹیوٹر مقرر کیا گیا ہے اور آپ فلاں اسٹڈی سینٹر میں ٹیوٹوریل میٹنگز کے لیے شرکت کریں گے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کتب ملنے کے 15-20 روز تک یہ خط آپ کو موصول نہ ہو تو آپ فوری طور پر اپنے نزدیک ترین علاقائی دفتر سے رابطہ کریں اور ٹیوٹر کے قوائف حاصل کریں. دوسری اہم بات کہ اگر پہلی مشق کی تاریخ تک بھی ٹیوٹر کے قوائف آپ کو نہ پہنچیں تو آپ اپنی مشق بذریعہ رجسٹر ڈاک اپنے نزدیک ترین علاقائی دفتر کو بھجوا دیں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ کو ٹیوٹر کے قوائف سے آگاہ کیا جائے اور یہ مشق ٹیوٹر کو براہ راست بھجوا دی جائے. ورکشاپ اس پروگرام کا بہت اہم اور لازمی جزو ہے اور ٹیوٹر طالب علم کی شرکت اس میں لازمی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ سیمسٹرز کے دوران یا پروگرام کے دوران اس بات پر آپ مکمل طور پر باخبر رہیں اور علاقائی دفتر سے رابطہ رکھیں تاکہ آپ اپنی شمولیت کو ورکشاپ میں یقینی بنا سکیں. ورکشاپ میں آپ نے اگر شرکت نہیں کی تو آپ اس پروگرام میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. امتحانی مشقوں کے مکمل ہو جانے کے بعد اگلا مرحلہ تحریری امتحان کا ہوتا ہے. اب ہم کنٹرولر امتحانات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے یہ معلوم کریں گے کہ فاصلاتی نظام تعلیم میں یونیورسٹی کس طرح طلبہ کو امتحان کی تاریخ اور امتحانی مراکز سے آگاہ کرتی ہے، اور یہ کہ اگر طلبہ وقت پر اپنی ڈیٹ شیٹ حاصل نہ کر سکیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں مروجہ نظام سیمسٹر سسٹم ہے جس کے تحت سال میں 2 امتحانات ہوتے ہیں، ایک مئی کے پہلے ہفتے اور دوسرا نومبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہوتا ہے. طلباء کو اسائنمنٹیں مکمل کرنے پر
15 दिन पहले उनकी रोल नंबर स्लिप्स या एडमिट कार्ड भेज दिए जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ना मिले तो वो हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, रीजनल ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं या कंट्रोलर इम्तहानात से रब्ता करते हैं। उसके बाद हम 2 माह के अंदर अंदर रिज़ल्ट क्लियर करते हैं और स्टूडेंट को रिज़ल्ट कार्ड जो हैं उनके घरों पर इरसाल कर दिए जाते हैं। आखिर में प्रोग्राम मुकम्मल करने पे जब किसी स्टूडेंट ने वो जो इस प्रोग्राम में दाखिला लिया है अगर मुकम्मल हो जाता है तो हम उसको सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आखिर में इजाज़त लेने से पहले प्रोग्राम के अहम निकात पर एक नज़र। पहली बात तो ये है कि आपके तमाम मसाइल का हल मुतल्लिका शोबा के पास होता है, यानी दाखिला के बाद दाखिला और मेलिंग से मुतल्लिक तमाम मामलात के लिए डायरेक्टर मेलिंग व दाखिला से बराह रास्त राब्ता कायम करें। दौरान सेमेस्टर ट्यूटर अपॉइंटमेंट, स्टडी सेंटर, वर्कशॉप के मराकज़ और शेड्यूल्स वगैरह के बारे में मालूमात इलाकाई दफातर से हासिल करें। यूनिवर्सिटी ने आपकी सहूलत की खातिर तमाम शोबाजात और इलाकाई दफातर के एड्रेसेस और फ़ोन नंबर्स प्रॉस्पेक्टस में दिए हैं। दौरान सेमेस्टर हर किस्म की एकेडमिक मामलात से मुतल्लिक मालूमात के लिए आप चेयरमैन टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन से फ़ोन नंबर 9257890 पर रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपके लिए मुफीद साबित होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।